ہاں تو السلام علیکم برادرز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، فٹ فاٹ ہوں گے۔ یہ مجھے ہنسی آ جاتی ہے یہ انٹرو دیتے ہوئے، لیکن اب یہ ہے تو ہے، اٹ از واٹ اٹ از، اسی طرح بولوں گا۔ تو خیر، حالات و واقعات یہ ہیں کہ آج میں نے بات کرنی تھی تھوڑی سی گیمز کی۔ یہ وہ والی گیمز نہیں جو شو آف کے لیے کی جاتی ہیں، مطلب واقعی گیمز کی، یعنی کہ آؤٹ ڈور گیمز، انڈور گیمز۔ آؤٹ ڈور میں ہمارے یہاں سب سے زیادہ مشہور تو کرکٹ ہی ہے۔ اب فٹ بال کا بھی کافی ٹرینڈ ہے، لیکن یہاں پہ جو حالات ہیں فٹ بال کے نیشنل لیول پہ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنے والا زیادہ۔ میری بات ہے اس دفعہ انڈور گیمز کی۔ انڈور گیم سے میری مراد ہے جیسے اونو کارڈز وغیرہ، لوڈو اور کیرم بورڈ کئی لوگوں کو بڑا پسند ہوتا ہے، بچپن میں ہم نے بھی بہت کھیلا۔ اس کے علاوہ بچپن میں اور بھی کئی قسم کی گیمز ہوا کرتی تھیں، جیسے کہ نیم پلیس تھنگ ہو، نام چیز جگہ اگر آپ کو یاد ہو، اور جس میں وہ پرچیاں بنا کے بادشاہ کا وزیر کون وغیرہ، اس طرح کی کئی ساری گیمز ہوا کرتی تھیں۔ خیر، آئی ایم شیور اور بھی بہت ساری گیمز ہوں گی جو کہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی۔ آپ لوگ بھی اگر سوچیں گے تو آپ لوگوں کو بھی یاد آتی جائیں گی۔ اب چونکہ کافی عرصے سے ٹرینڈ کم ہوتا جا رہا ہے ان چیزوں کا، اور زیادہ تر لوگ موبائل پہ ہی گیمز کھیلتے رہتے ہیں، تو ان چیزوں کی طرف سے ہمارا دھیان کافی کم ہو گیا۔ میں اس ویڈیو میں ایک ایسی گیم کی بات کرنے لگا ہوں جو کہ ہے حدیث چیلنج، جس کا نام ہے دا حدیث چیلنج گیم۔ اس کی مزیدار بات یہ ہے کہ یہ صرف ٹائم پاس کے لیے یا شغل میلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے کافی جو ہے نا آپ کی انفارمیشن بھی چیک ہو جاتی ہے اگر آپ اس کو پراپرلی کھیلیں۔ ہوتا اس میں یہ ہے کہ اس میں 100 سٹیپس ہیں، اور اسی طرح 100 کارڈز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، جس کے اندر 3 کوسچنز دیے ہوئے ہیں جو کہ حدیث سے ریلیٹڈ ہیں، جو آپ تبھی آنسر کر سکیں گے اگر آپ کا کچھ نہ کچھ نالج ہوگا حدیث سے ریلیٹڈ۔ اگر آپ ایک سٹیپ پہ ہیں اور آپ سے کوئی کویسچن پوچھا جاتا ہے، آپ صحیح آنسر دیتے ہیں تو آپ آگے موو کر جائیں گے اور اگلے کویسچن پہ آ جائے گی بات۔ لیکن اگر آپ اس کویسچن کا آنسر نہیں دے سکتے تو آپ کی باری وہیں پہ ٹرمینیٹ ہو جائے گی اور اگلے بندے کی باری آ جائے گی۔ یہ بڑی ایک ہیلپ فل گیم ہے، کیونکہ بچپن سے جو ہے نا، اب ویسے مجھے کوئی ایکسپیرینس تو نہیں ہے کیونکہ میں ابھی باپ بھی نہیں بنا، مطلب شادی نہیں ہوئی میری، اور نہ ہی میرے کوئی چھوٹے بہن بھائی ہیں، لیکن میری آبزرویشن یہ ہے کہ اگر بچپن سے یعنی کہ گھروں میں بچوں کے ساتھ یہ گیم کھیلی جائے تو ان کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا کہ وہ گیم میں یہ جو ہے نا، مطلب کھیل میں ہی ایز اے کمپٹیشن، مطلب جیتنے کے لیے وہ حدیث کے بارے میں علم بھی حاصل کرتے رہیں گے، اور وہ حدیثیں جب وہ ان کو پتہ چل جائیں گی تو گیم میں تو جیت ہی جائیں گے، لیکن وہ ان کی زندگی میں بھی بہت ہیلپ کرے گی ان کی۔ کیونکہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں علم نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے ہم کانفیڈنٹلی بات نہیں کر پاتے، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہم صحیح کر رہے ہیں ریلیجیسلی یا اور بھی چیزوں میں، لیکن فی الحال چونکہ حدیث کی بات ہو رہی ہے تو اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ عام طور پہ ہمارا اس جگہ پہ علم کم ہوتا ہے اس ڈومین میں، جو کہ آبویسلی بڑی انفارچونیٹ بات ہے، لیکن جو ہے وہ ہے۔ یہ والی گیم حدیث چیلنج ہے۔ اسی طرح اسی طرز پہ ایک اور بھی تھی قرآن چیلنج کے نام سے، جس میں قرآن سے ریلیٹڈ ساری انفارمیشن تھی، یعنی کہ وہ کوسچنز پوچھے گئے تھے اس بارے میں۔ پراپر طریقے سے تو ہم اس گیم کو تبھی کھیل سکتے ہیں جب ہم سب لوگوں کی، یعنی کہ جو بھی پارٹیسپینٹس ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ نالج ہو اس ڈومین میں، تو وہ پراپرلی آنسر کر پائیں گے، یا ایٹ لیسٹ کلوز آنسر کر پائیں گے کویسچنس کا۔ لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہماری انفارمیشن نہیں ہے تو ہم اس کو صرف سیکھنے کے لیے بھی کھیل سکتے ہیں، کہ ہم کہیں بھائی ہر کویسچن، مطلب ہر باری پہ ایک کویسچن جو ہے، اگر جس سے پوچھا جائے گا اس کو آنسر نہیں بھی آتا، اس کو بس آنسر بتا دیا جائے گا، تو وہ آنسر جس کو نہیں پتا اس کے بھی علم میں اضافہ ہو جائے گا، باری جیسے مرضی چلائیں۔ ان دا اینڈ گیم ایک گیم ہی ہوتی ہے نا، وہ کوئی ہار جیت زیادہ میٹر تو اس کی کرتی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات، ہارنا بھی سیکھنا چاہیے، ہارنا سیکھنا بھی ایک آرٹ ہے۔ یہ میں نے کسی کی ویڈیو میں سنا تھا ریسنٹلی کہ ہم جو ہے نا اسپورٹ سے جیسے جیسے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہمیں ہارنا نہیں آتا، ہر کوئی اپنے آپ کو جتانے میں لگا ہوتا ہے، مطلب یہ کہ دوسرے کو کسی طرح سے میں ڈاؤن کر دوں، میری بات ہی سب سے اوپر آ جائے۔ یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے جس کو ہمیں اوور کم کرنا ہے۔ تو یہ تھیں اس بارے میں تھوڑی سی باتیں جو میں نے سوچا تھا کہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے اس سے متعلق تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں کہ اب یہ کہاں اویلیبل ہوگی اور کتنے کی ملے گی، تو انفارچونیٹلی مجھے یہ تو یاد نہیں کہ ہم نے یہ کہاں سے پرچیز کی تھی، کیونکہ یہ کافی پرانی بات ہو گئی ہے، لیکن ابھی میں نے اس ویڈیو کے لیے جو تھوڑا بہت انٹرنیٹ پہ دیکھا ہے تو مجھے یہ جاننے کو ملا ہے کہ یہ آن لائن اویلیبل ہے، تقریباً 3500 کی رینج میں ایک سیٹ مل جاتا ہے، لیکن میں نے خود وہاں سے پرچیز کر کے نہیں دیکھی تو میں کچھ گارنٹی نہیں کہہ سکتا۔ اگر میں نے پرچیز کی اب آن لائن تو میں ایک اور ویڈیو میں اس بارے میں بتا دوں گا، لیکن دیکھتے ہیں، اگر کسی نے پوچھا تو پھر اس پہ مزید بات کریں گے۔ لیکن اٹ سیلف گیم کے بارے میں جو تھوڑا بہت میں نے بتانا تھا وہ شیئر کر دیا ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور آئی تھنک اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی ہمارا فائدہ ہو جائے گا۔ اس میں ٹائم تو گزر ہی جاتا ہے، آپ اس طرح کی گیمز کھیلیں یا کوئی اور جو کہ بالکل ٹائم پاس ہیں۔ اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ میں نہیں کھیلتا گیمز تو سارے ہی تھوڑی بہت کھیلتے ہیں۔ ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اگر آپ لوگ بھی انڈور گیمز کوئی کھیلتے ہیں تو کون سی آپ کی فیوریٹ ہے، آپ کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں۔ فیوریٹ نہیں بھی ہے کوئی ویسے ہی بتا دیں جو آپ کو ذہن میں آ رہی ہیں جو میں نے مینشن نہیں کی۔ اس ویڈیو کو پھر یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا اور کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کرتے رہیں، اور لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب سب کر دیں، انسٹا پہ فالو بھی کر دیں، پتہ تو ہے آپ کو۔
سمجھ رہے ہو وہ بس ٹھیک ہے. اللہ حافظ. عبداللہ طارق سائننگ آف.